اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم. ٹھیک. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله. تم اپنے آبا اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ. جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچ بولے اور جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اس باب کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. یہاں اس باب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے سامنے قسم کھاتا ہے اللہ کی اور دوسرے شخص جو ہے اس کا اعتبار نہیں کرتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی آپ نے قسم کھائی کہ بھئی میں نے یہ کام کیا, آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں, آپ کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک, یہی مطلب یہاں پر ہے اس باب کا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی شخص, سب سے پہلے تو آبا و اجداد کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. جو اللہ کی قسم کھائے تو اس کو کیا کرنا چاہے؟ نہیں, اس کو سچ بولنا چاہے. ومن حلف له باللہ, یہاں سے وجہ شاہد ہے, فلیرضا, جس کو اللہ کی قسم کھایا جائے جس کے سامنے اس کو راضی ہونا چاہیے. اب یہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, اس جو ہے وہ صادق نہیں, سچا نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے چاہے وہ قسم بھی کھا لے. لیکن جو شخص مشہور ہے کہ وہ قسم سچ بولتا ہے, پھر اگر اس نے قسم کھائی کسی بات پر, آپ کو یقین کرنا ضروری ہے. یہ اس باب کا مطلب ہے. جس شخص کے لیے اللہ کی قسم. شاباش. مسائل 3 پڑھیں چھوٹے. مسائل. آبا و اجداد کی قسم کی ممانعت ہے. جس شخص کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے اسے حکم ہے کہ وہ اس قسم پر راضی ہو جائے. اللہ کی قسم لے کر بھی راضی نہ ہونے والے کے لیے وعید وارد ہوئی ہے. وعید وارد ہوئی مطلب یعنی سزا, یعنی اس کو گناہ اس پہ ہو جائے گا. اگر کسی نے قسم کھائی ہے, وہ سچا ہے, وہ اس پر راضی نہیں ہوتا ہے, اس پر یقین نہیں کرتا ہے, تو وہ سننے والا کیا ہو جائے گا؟ یقین نہ کرنے والا, کفایت نہ کرنے والا, یعنی بھروسہ کرنے والا, اس کو ماننے نہ ماننے والا, وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں, بس اتنا ہے. باب نمبر 44. میں نے کہا نا کہ مطلب جو جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ, اس کا یہ اس سے مستثنا ہے. جس کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی لوگوں میں, لوگوں میں مشہور ہے کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کا قسم کتنا بھی کھائے اس سے نہیں ماننا, وہ اس سے مستثنا ہے. جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنے کا حکم. ماشاء اللہ و ما شئت. حضرت فضیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا انکم تشرکون تقولون ما شاء اللہ و شئت وتقولون والکعبۃ فامرهم النبی والکعبۃ. 3 الفاظ قسم کے لیے, ایک ہے واو اور با, جس کو ہم بیا کہتے ہیں کشمیری, با واللہ, با باللہ, اور اس کے بعد تا تاللہ, تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین. تاللہ جیسے مشرکین کہیں گے قیامت کے دن, تاللہ قیامت کے دن یہ لفظ استعمال کریں گے وہ, کہ مطلب وہ کہیں گے اللہ کی قسم. یہ بھی نہیں ضروری یہی لفظ استعمال کریں گے, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حکایت لفظ تاللہ استعمال کیا. تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین, وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے. تو یہاں والکعبۃ کیا ہو گیا؟ ہاں, ایسا کرنا جائز نہیں. ہاں ٹھیک. ہاں, ایک ایسا کہہ سکتے ہیں ورب الکعبہ. کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب سے بہترین قسم مجھے لگتی ہے ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی. تو والکعبۃ جائز نہیں, ورب الکعبہ کہنا اچھا ہے. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. ورب ال, واو کے بعد واو قسم ہے, اس کے بعد زیر آتی ہے. ٹھیک, واللہ, یہاں قسم ہے نا. ہاں, واو تا واو لام واو مضموم فلا رب حاشا, یہ حروف جار میں سے ہے. واو بھی ہے حروف جار میں سے. یہاں پر قسم کے لیے ہے. یہاں پر وہی تمہیں پتہ ہے نا, واو تا مضموم فلا رب حاشا من الا فی الا, یہ 17 حروف ہے جس سے کسرہ لگتی ہے. کس کو؟ جو آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں.
نام کو، نون جو ہوتا ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں. تو یہاں اصلی میں واو قسم ہے، وہاں سے والکعبتی اس طرح سے ورب الکعبتی. شاباش. ورب الکعبتی وان یقولوا ما شاء اللہ ثم شئت. تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو کہ یوں کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے. یعنی تم مسلمان، انتم تشرکون، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو. کس نے کہا یہ؟ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ تم مسلمان شرک کرتے ہو. کیا کہتے ہو تم؟ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو. نیز تم کہتے ہو، نیز یعنی یہ بھی تم کہتے ہو کہ والکعبہ، کعبہ کی قسم. کعبہ کی قسم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کی بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھائے، اور ما شاء اللہ و شئت کی بجائے ما شاء اللہ ثم شئت کہا کرے کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں. ٹھیک. سنن نسائی ہی میں روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے. سنن نسائی ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، صرف اتنا کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماروی بھائی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا. میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو. اگر حضرت مادری بھائی کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں کشمیر میں دولبو ہے. ہاں حضرت طفیل. میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. میں نے یہ کہہ رہا ہے کہ طفیل سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا. کس نے؟ طفیل کہتا ہے کہ رأیت کأنی أتیت علی نفر من اليہود، میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہا ہوں. ٹھیک. گزر کے پاس سے ہوا. میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے نہ کہو. یعنی اس نے کہ یہودی نے کیا کہا کہ تم اچھے ہو، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ ماشاء اللہ وشاء محمد، ماشاء اللہ وشاء محمد. یہاں تو طفیل نے کہا تھا کہ آپ کی ایک پرابلم ہے، آپ اچھے تھے لیکن آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. یہ خواب کی بات ہے، یعنی خواب میں ایسا ہو رہا تھا، کوئی حقیقت نہیں ہے. خواب دیکھا اس نے، کس نے؟ طفیل نے. طفیل کون تھا؟ عائشہ کا مادری بھائی تھا. اس نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے اس نے یہودی سے کہا کہ بھائی آپ کے اندر ساری خوبیاں ہیں لیکن آپ کی پرابلم ہے، آپ عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو. اس نے کہا آپ کے اندر بھی آپ بھی اچھے تھے لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہتا ہے اور محمد چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوا؟ صبح ہوئی تو میں نے ایک خواب پڑھو. تو اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا. میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. انہوں نے جواباً کہا تم بھی اگر ماشاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو تو بہت اچھے ہو. سیم ہے، مطلب سیم مسئلہ ہوا. اس کے بعد صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات ذکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، طفیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے. تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لیے پلا چیز شرم مانیہ تھی. تم ماشاء اللہ وشاء محمد نہ کہا کرو بلکہ صرف ماشاء اللہ کہا کرو. مسائل. یہودی شرک اکبر سے واقف تھے. انسان کی خواہش ہو تو حق اور باطل کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. آنے والے نے ماشاء اللہ وشئت کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا. اور ناگواری کا یعنی آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے. تو جس نے یوں کہا مالی من الوذ به سواک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ حاصل کر سکوں. اس کے مشرک ہونے میں کیا شک ہے؟ مالی من الوذ به سواک،
ایک قصیدہ ہے, آپ جانتے ہو قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, ایک پوئم ہے, اس میں کچھ ابیات ہیں, وہ ان میں سے ایک حصہ ہے, ایک شعر کا ایک حصہ ہے. شعر عربی میں کہتے ہیں صدر البیت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک ہوتا ہے صدر البیت, ایک ہوتا ہے عجز البیت. صدر ہوتا ہے شروع, شعر کا پہلا حصہ, اور دوسرا حصہ. شعر ہوتا ہے نا جیسے 2 جملے ہوتے ہیں. کوئی شعر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا شعر ہے؟ کوئی شعر سناؤ نا. ایک تک کمال ہے, آپ شعر یاد ہے, اشعار والشعر ويتبعون الغاوون. کوئی شعر سناؤ. ہاں, آپ میں سے کوئی شاعر نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں کوئی شاعر نہیں ہے, آپ شعر سناؤ. کوئی بھی شعر یاد ہوگا نا, ایک شعر سناؤ. شاباش, یلا. کیا ایک شعر سنا اردو میں, جلدی, لیٹ ہو گیا. ہاں آپ سنیں. اتنے لوگ ممبر پہ اتنے نعت پڑھتے ہیں, آپ کو ایک بھی یاد نہیں ہے ایک جملہ؟ اردو کا. ہاں اردو میں. بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال, ہاں خواہش رکھتے ہیں قبر سے جنت میں جانے. بالکل بالکل, بہت اچھا شاعر ہے نا. اب جو بستر سے مسجد تک جانے کے, ہاں یہ عجز صدر البیت شعر کا شروع والا حصہ. اب دوسرا جملہ کیا ہے؟ عجز البیت شعر کا آخری حصہ. یہ اس میں ایک حصہ ہے, ان میں سے ایک حصہ ہے. یہ کون؟ ایک تقریباً یہ 600 پتہ نہیں کتنے ہجری میں, 7ویں ہجری کا یہ عالم تھا, یہ صوفیوں کا بڑا عالم تھا. اس کا نام تھا محمد بن سعید البوصیری. یہ جو اس نے یہ بتایا, مالی من الود بھی سوا کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے سوا میرا کون ہے جس سے میں پناہ لے لوں؟ آپ کے سوا میرا کون ہے جس سے میں پناہ لوں, جس کے پاس میں جاؤں؟ خاص کر یہ کہتا ہے کہ جب میں پولیس رات میں جاؤں گا, پولیس رات میں اگر آپ مجھے ہاتھ پکڑیں گے نہیں, آپ اگر مجھے وہاں مدد نہیں کریں گے, قیامت میں کون کرے گا؟ یہ سارا حوالہ کرتا ہے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کہہ رہا ہے کہ اس کے کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے. اس نے ایک قصیدہ لکھا, اس قصیدے کا نام ہے بردہ. نام سنا آپ نے بردہ؟ ہاں, بردہ ہوتا ہے ایک لمبا لباس ہوتا ہے عرب میں جو پہنتے, بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں نا جو ادھر سے کالا پہنتے ہیں, اس کو بردہ ہی کہتے ہیں. اسی قسم کا بردہ. کہہ رہا ہے کہ اس صوفی نے, میں نے خواب کے حوالے سے مجھے یاد ہے, اس میں خواب کا ذکر ہے نا اس باب میں, جیسے طفیل نے خواب دیکھا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کا نام بردہ رکھا. بردہ ایک اصل میں پرانے زمانے میں ایک زہیر بن کعب بن زہیر ایک تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ایک قصیدہ لکھا, اس کا نام تھا البردہ. اب یا تو اسی کے نام پر, کچھ لوگ کہتے ہیں اسی کے نام پر اس نے اپنے اس قصیدے کا نام بردہ رکھا, لیکن وہ پورا شرک سے بھرا ہوا ہے, جیسے اس میں یہ بھی ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ دوسری وجہ ہے کہ کیوں نام رکھا, کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ بیمار تھا. کون؟ یہ لکھنے والا قصیدہ. خواب میں بیمار ہوا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اس کو, اور انہوں نے وہ جو ہے بردہ اس کے اوپر ڈال دیا. کس کے اوپر؟ یہ قصیدہ لکھنے والے پر, اور یہ شفایاب ہو گیا. نیند میں ہی, مطلب یہ خواب میں شفایاب ہو گیا. اب اس نے, یہ کہا جاتا ہے, اس کا کوئی کتنا سچ ہے یہ تو وہی جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں صح, لیکن یہ اس نے بتا دیا کہ میرا سبب یہ لکھنے کا یہی تھا اس قصیدے کا, اور اس قصیدے کو اس نے خرافات سے بھرا ہوا. یہ تو شرک ہے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں, شرک اکبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اتنا مرتبہ دیا. تو کہہ رہا ہے یہاں ہی مؤلف نے کہا مالی من الود بھی سوا کا, کہ یہ یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ حاصل کر سکوں. اس کے مشرک ہونے میں کیا شک ہے؟ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل شرک ہے. ایک تو دنیا کے بارے میں بات کہہ رہا ہے, یہ دنیا میں کیا, یہ اصل میں یہ اور بھی کہہ رہا ہے کہ سامن الدہر ضیمن, یعنی مجھے مصیبتیں آئی ہے بہت زیادہ, آپ کے سوا مجھے کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا ہے. اللہ کو یاد ہی نہیں ہے, اللہ جیسے ہے ہی نہیں, مطلب اس کا مصیبت ٹالنے والا ہے, جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ دیا ہے, ایسا تو نہیں ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے یہ تو باب میں نہیں ہے, یہ شعر ہے نہیں ہے, یہ قصیدہ کا حصہ جو ایک شعر کا حصہ باب میں نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے پڑھا ہے ان کا قصیدہ, کیونکہ یہ مشہور ہے. کیا ہے یہ مشہور ہے, صوفی لوگ جو ہے اس قصیدے کو یاد کرتے ہیں. جتنے بھی صوفی لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے ہیں, وہ اس قصیدے کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے وہ گاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں مجلسوں میں. یہ ان کا مطلب طرز زندگی ہے اس طرح سے. چوتھا ماشاء اللہ و شئت وغیرہ کلمات شرک اکبر نہیں ہے, ورنہ آپ اس سے روک دیتے, ورنہ آپ اس سے روک دیتے اور یوں نہ فرماتے کہ تمہیں اس لفظ سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ مانے رہی.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں کہہ رہے تھے اس طرح سے، لیکن بعد میں وحی ہوئی کہ بھائی یہ اس طرح سے، یہ مطلب کہ اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے، یعنی اس طرح کہ ماشاء اللہ و شاء محمد، ماشاء اللہ و شیت، اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہ شرک اصغر ہے، جیسے ہم نے شرک اکبر اصغر کی تعریف میں یہ کہہ دیا۔ اچھا خواب، اچھا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ کتنا قسم ہے، کتنا حصہ ہے؟ 46 46واں حصہ۔ ہاں، یعنی یہ آپ کو بشارت ملتی ہے، آپ کو ایک مطلب تنبیہ ملتی ہے خواب، لیکن خواب پر حکم ہم نہیں کر سکتے نافذ، یعنی خواب پر کوئی حکم اخذ نہیں کر سکتے۔ آپ نے خواب دیکھا، اس سے کوئی مسئلہ، شرعی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ رہے آپ؟ کیا وہ ایک آدمی ہاں کہہ رہا ہے، اس کو ایسے کر رہا ہے، اب اس کو کہنا ہاں ایسے کر رہا ہے، ابھی اس کا سٹائل ہے، اب کیا کریں ہم اس کو؟ اس میں بہت زبردست جوک ہے آپ ایسے کرنے پہ، لیکن وہ جوک شاید آپ کو برا لگے۔ ہاں، وہ ایک عربی شعر سنا رہا تھا نا، ہاں، تو وہ ایک کسی کو شعر سنا رہا تھا، کسی جانور کو، پھر بتاؤ گا کبھی، ابھی نہیں مناسب ہے۔ ہاں، میں کیا کر رہا تھا؟ خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، کوئی آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایسے، اس سے آپ کوئی دینی مسئلہ، خواب دین کا حصہ نہیں ہے۔ کیا حصہ نہیں ہے؟ دین کا کوئی اس سے لینے کا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو ایویڈنس آپ نہیں بنا سکتے ہیں، بس یہ مطلب ہے۔ خواب آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے دیکھا، کوئی خواب میں دیکھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایسا کرو، ایسا ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے صحیح خواب ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جیسے مطلب یہاں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، میں مکھی کو ایسے کر رہا تھا نا، پھر اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت تذب عنی الکذب، تم مجھ سے جھوٹ کا دفاع کرو گے، یعنی میرے بارے میں دفاع کرو گے۔ یہ تو خواب ہے، لیکن اس سے کوئی شرعی حکم ہوا، شرعی حکم ہے اس سے نہیں۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ کچھ کرنا ہے، اشارہ آپ کو مل رہا ہے، ایک بشارت ہے بس، کہ آپ کو تھوڑا سا مشورہ ملتا ہے خواب کے ذریعے سے، یہ کرو وہ کرو، لیکن خواب سے کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا، وہ صرف قرآن اور حدیث سے۔ کس سے؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، بس یہاں سے آپ کو دلیل ملے گی، اور کوئی دلیل کا ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے آج اکثر لوگ جو ہے نا، بریلوی حضرات یا صوفی حضرات کہتے ہیں میں نے خواب دیکھے اور اس کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، یہ تو باطل قول ہے، یہ تو بالکل کسی مطلب مکتب فکر کے عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ خواب دلیل ہے، خواب دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلائل 4 ہے، جس کو جمہور لوگ مانتے ہیں، 2 دلیل ایسی ہیں جو متفق علیہ ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں، ایک قرآن اور حدیث، اس کے بعد اجماع اور قیاس میں تھوڑا سا کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک اور راجح قول کے مطابق اجماع اور قیاس دلیل ہے۔ آپ کے پاس اگر مسئلہ ہے، یا تو قرآن سے دلیل ہونی چاہیے، نہیں تو حدیث سے، نہیں اجماع، نہیں تو قیاس۔ ہاں، اور آپ اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں ہیں، جیسے عمل صحابہ نے، کسی صحابی نے کسی مسئلے پر عمل کیا، یا پہلے شریعت میں ایسا ہوا ہے، شریعت ہم سے پہلی جو شریعت تھی وہ لوگ ایسا کرتے تھے، اگر ہماری شریعت اس بارے میں خاموش ہے، کیا یہ دلیل مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ سمجھ رہے نا آپ؟ اسی طرح سے مسئلہ مرسلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے استحسان ہوتا ہے، عرف ہوتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو، کریں نہیں کریں، عرف میں یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ دلیل مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، یہ مختلف دلائل ہیں، لیکن 4 ادلہ ایسے ہیں جن میں کوئی اختلاف، یہ خواب کسی میں نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب میں، فقہا کی کتاب میں آپ جائیں گے، اصولی جائیں گے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، اگر لائبریری میں جائیں گے نا آپ، تو 4-5 منزل مکان، جو 5 منزل مکان ہوتے ہیں وہ بھری ہوتی ہے لائبریری، لیکن اس میں جا کے دیکھیں آپ، دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریری میں جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ خواب کوئی دلیل ہے، خواب دلیل اختلاف بھی نہیں ہوا ہے۔ صرف ایک جماعت آتی ہے جو خرافات لوگوں میں پھیلاتی ہے، وہ کہتے ہیں خواب بھی ایک دلیل ہے، میں نے خواب دیکھا اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ قبرستان پہ جائے گا، بولے گا میں نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ایسے ویسے ہوگا؟ ایک خواب دلیل نہیں ہے، ایک اصول ہے نا ہمارے پاس۔ خواب میں آپ نے دیکھا بھائی میں آپ کا کوٹ، آپ کا کیا ہے، یہ کوٹ ہے، ہیں اپر، اچھا چلو اپر، میں نے اس کا فیرن خواب میں پہنا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے ہو گئے مجھے، اس لیے میں نے اس کا خواب میں دیکھا، میں اس کا فیرن پہنا، میں آؤں گا صبح بھائی یہ فیرن میرا ہو جائے گا، یہ عقل سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کہے گا بھائی میرا آپ سے کیا مطلب لینا دینا، آپ مجھے فیرن مانگ رہے، میں کہنا میں نے خواب میں دیکھا یہ فیرن میرا تھا، لیکن آپ نے مجھے چھین کے لیا خواب میں، یہ میرا ہی نہیں مانے گا نا یہ، کیونکہ خواب دلیل نہیں ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ جو ہے جواب دے سکتے ہیں کسی کو۔ آگے شاباش۔ اچھا خواب کبھی کبھار بعض احکام کی مشروعیت کا، دیکھو یہ جو مسئلہ ہے، اچھا خواب کبھی کبھی مشروعیت یعنی کسی مسئلے کے جواز کا سبب بنتا ہے، یہ ختم ہو گیا ابھی۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مدینہ میں تھے تو صحابہ نے کہا کہ آزان کے لیے کوئی بجانا ہے کچھ، ہاں کوئی گھنٹی جو ہے وغیرہ ہونی چاہیے. اس وقت تک آزان تھی نہیں. کہاں مدینہ میں کوئی آزان کی طرح یہودی جو ہے بجاتے ہیں کس کس لیے، ہاں گھنٹہ مطلب وہ بجاتے ہیں آنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ جیسے ہمارے آج شہری میں وہ ڈول بجاتے تھے نا، یا مطلب وہ کیا کہتے ہیں چلاتا تھا ڈول بجاتا تھا، اسی طرح سے صحابہ نے کہا بھائی ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. کیسے؟ جس طرح ان کو ہے، تاکہ نماز میں جمع ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، وہی کا انتظار کر رہے تھے. اس میں اسی درمیان میں خواب دیکھا. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ایک صحابی ہے اس کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربی یا عبد ربہ دونوں کہہ سکتے ہیں. اس نے خواب دیکھا. ارے اس قدر اس نے خواب دیکھا. خواب میں بتایا کہ یہ میں نے یہ خواب دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اقرار کیا. یہ تو حدیث ہو گئی نا. لیکن اب کی بات اگر کوئی آج کہے گا کہ خواب شریعت مشروعیت کا سبب بن سکتی ہے، یہ ایسا ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اقرار کیا، بات ختم. لیکن آج کون مہر ڈال سکتا ہے آپ کی بات کا؟ کوئی نہیں. یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. خواب دیکھا عبداللہ بن زید عبد الربہ نے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی عبداللہ بن زید اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے آزان دیکھا پھر وہی پڑھائی ہے نا. ایسا صحیح ہے کہ وہی الفاظ پڑھے. عمر نے کہا میں نے بھی یہی دیکھا، لیکن پہلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ بلال کو بولو یہ پڑھو، کیونکہ فإنه أندى صوتا منك، اس سے اچھی آواز ہے. جو اذان دیتا ہے اس کی آواز بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کی سریلی آواز ہے. اندھا ہوتا ہے عربی میں فإنه أندى صوتا منك، کیونکہ بلال کو آپ سے زیادہ. نہیں تو عبداللہ بن زید کہتا کہ یہ تو خواب میں نے دیکھا، میں اب پڑھوں گا اذان. نہیں، کون پڑھے گا؟ بلال. کیوں؟ فإنه أندى صوتا من، سامنے کہہ دے کہ وہ آپ سے زیادہ آواز میں اچھا ہے. تو کتنا انصاف ہوتا ہے. مطلب یہاں آپ انصاف کی انتہائی مطلب مثال یہاں کہیں نہیں ملے گی دنیا میں. تو اس کے بعد بلال نے آزان دی تو وہی الفاظ دہرائے جو کس نے دیکھے تھے. کس نے؟ لیکن اس کو اقرار کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا وہ کیا بن گیا؟ وہ حدیث بن گئی. ہم نے اب کہا حدیث اس کو کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی اضافت کی گئی ہو، چاہے وہ ان کا قول ہو کہنا، یا فعل ہو جو انہوں نے کیا، یا کیا ہے تقریر، کوئی اقرار انہوں نے اس پر کیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. یہ اقرار کی مثال ہے. کون؟ خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. اسی طرح سے بہت سارے حدیث ہے. ابو ہریرہ نے خواب میں ابو ہریرہ نے سامنے مطلب وہ اس کو آ رہا تھا وہ شیطان، وہ گلے میں وہ جو تھا حفاظت کر رہا تھا رمضان کا جو زکوٰۃ آ رہی تھی. اس کے پاس ابلیس آیا. اس نے کہا بھائی وہ بار بار آ رہا تھا، 2-3 مرتبہ آیا. تو ابلیس نے کہا بھائی میرے سے آپ کیسے محفوظ رہو گے جب سوتے وقت کیا پڑھو گے؟ آیت الکرسی. تو یہ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھی تو وہ آیا نہیں. اس کے بعد اس نے جو ہے معاملہ کس کے پاس کیا؟ پیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق وہ کذوب. اس نے جو بات کہی کیا ہے؟ یہ سچ کہی اس نے. لیکن وہ کیا ہے؟ کہنے والا تو ابلیس تھا، لیکن بات جو کہی اس نے سچ کہی. اب اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابلیس نے کہا آیت الکرسی پڑھو تو تب ابو ہریرہ نے پڑھا. نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اقرار کیا کہ ہاں ایسا کرو. اب یعنی آپ نے مہر لگائی کس سے؟ اپنے زبان مبارک سے کہ یہ بھائی یہ ٹھیک ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ایسے دیکھا اب ایسا کرو، یہ ختم ہو گیا سلسلہ. تو یہ یہاں پر اس مسئلے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھا خواب کبھی کبھار بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جب وہی نازل ہوتی تھی، اب نہیں. شاباش. باب 45. زمانے کو گالی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے. بالکل. ارشاد الہی ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں اور بعض گمان سے کام لیتے ہیں. یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو دہریہ جن کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دہریہ. یہ کہتے ہیں کہ زمانے سے ہی ہم ہیں اور زمانہ ہم سے ہے. ایسے مطلب اس طرح کا الفاظ کہ ہم زمانہ جو ہے اسی سے، زمانہ ہی ہم کو مار دیتا ہے، ہمیں کوئی تقدیر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تخطیط کوئی پلان نہیں ہے اللہ کی طرف سے. بس زمانہ ہے، ہم آئے مر گئے اور اس کے بعد ہمیں اور کوئی زندگی نہیں جینا ہے. یہ دہریہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل
اقلب اللیل والنہار. صحیح بخاری. ابن آدم زمانے کو غالب دے کر برا بلا کہہ کر مجھے ایذا دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ کا خالق اور مالک ہوں, دن رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ, زمانہ کو برا بلا نہ کہو کیونکہ دراصل اللہ ہی زمانہ ہے. یعنی زمانہ اللہ ہے, مطلب یعنی زمانے کو چلانے والا, زمانے کو یعنی مدیر الدہر هو اللہ. مدیر سمجھتے نا کس کو؟ مینیجر, یعنی جو انتظام کرتا ہے, دنیا کو چلانے والا ہے, اس کو وہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی حادثہ ہوا زمانے کو گالی دینا برا ہے. کچھ بھی حادثہ ہوا آپ زمانے کو اس کا ملزم نہیں ٹھہرا سکتے, بلکہ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسائل تو مطلب زیادہ نہیں. ہاں مسائل زمانے کو گالی دینے اور برا بلا کہنے کی آخری چوتھا نمبر 4 نمبر پڑھیے لاسٹ. بسا اوقات انسان سب و شتم کا مرتکب ہو جاتا ہے. سب و شتم, سب بھی عربی لفظ ہے, شتم بھی عربی لفظ ہے. سب کا معنی گالی دینا, شتم کا معنی بھی گالی دینا. سب و شتم کا مرتکب ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی نیت, یعنی وہ زمانے کو ایسے گالی دیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیتا ہوں. جتنے بھی لوگ گالی دیتے ہیں ان کا مقصد نہیں اللہ کو گالی دینا, وہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ ہے ایسے ہے, مطلب اس کو ہو جاتی ہے کیا, وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے, اس کا قصد نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی یہ منع ہے. کیا ہے؟ ایسا کرنا منع ہے. ہاں اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ چلانے والا دنیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہی گالی دے تو پھر تو پتہ ہے کہ وہ شرک, وہ تو بڑا مطلب وہ ہو جائے گا, اسلام سے باہر. لیکن یہاں مراد ہے کہ زمانے کی طرف ہی یہ ساری چیزیں منسوب کرتا ہے کہ یہ زمانے سے ہی ہو رہا ہے, اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. باب نمبر 46 46 وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت. قاضی القضات اس کو کہتے ہیں؟ ہاں چیف جسٹس, یعنی قاضیوں کا قاضی, ججوں کا جج. وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت, یعنی اس کے علاوہ اور بھی القاب ان کی حیثیت کیا ہے, یعنی شریعت میں ان کا کیا حکم ہے, شریعت میں جائز ہے ناجائز ہے, یہ باب یہاں پر ہے. یہ کیوں انہوں نے اس طرح سے کہا کہ زمانے کو گالی دینے کی بات یہاں انہوں نے کہی ہے. اصل میں چونکہ جو اس طرح سے کرتا ہے گویا کہ وہ یہ تصرفات جو دنیا کا ہے وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے, یہ شرک ہو گیا. اس طرح سے اس کو نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ اس طرح کے القاب دینا, کسی کو قاضی القضات کہنا, کسی کو ملک الاملاک کہنا, اس میں آئے گا شاہ جہاں یا شہنشاہ, یا اس طرح سے جتنے بھی القاب ہے جن میں اصل میں سارا جو حکم ہے دنیا کے اندر کس کا چلتا ہے, پوری دنیا پر حکم کرنے والا اللہ ہے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ پوری دنیا کا مالک ہے تو یہ شرک کرنا ہوا. پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہاں اس لیے اس باب کو انتخاب کیا انہوں نے کہ اس طرح کے القاب میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصل میں یہ پہلا والا باب ہے. اس سے پہلے جو باب ٹائٹل جنہوں نے دیا ہے زمانہ اور قاضی القضات وغیرہ القاب کہنا, اصل میں کیا کہتا ہے کہ یہاں انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان چاہے نیت کے اعتبار سے کہنے سے یا کرنے سے انسان کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے. نیت میں چاہے وہ اس کو شریک ٹھہرانا اندر سے ہو, یا اس کا کام اس پر دلالت کرتا ہو کہ بھئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, یا وہ زبان سے کوئی الفاظ کہتا ہے جس سے اللہ کا کے ساتھ وہ شریک کسی کو ٹھہراتا ہے. ان سب چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ شرک تک انسان کو پہنچاتے ہیں. شاباش. ان اخنا اسم عند الله ان اخنا اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. صحیح بخاری. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے. اخنا کیا گھٹیا, حقیر نام, جو اپنے آپ کو ملک الاملاک, بادشاہوں کا بادشاہ, لا مالک الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں. بالکل. حضرت سفیان رحمہ اللہ سے مالک الاملاک ملک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شہنشاہ یعنی شہنشاہ کیا ہے. شاہان شاہ انہوں نے عربی میں اس کو بنایا کیونکہ یہ اصل میں مستعرب ہے, انہوں نے فارسی سے لیا ہے, یہ اصل میں فارسی لفظ ہے. کون؟ شاہان شاہ کیا ہے؟ فارسی لوگ جو کہتے ہیں اس طرح بادشاہوں کا, تو شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ. یہ کہنا درست نہیں ہے.
ایک اور روایت میں یہ الفاظ روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں اغبض رجل علی اللہ یوم القیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور بڑا خبیث شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے. اغیض الف حمزہ غین یا ضائی اغیض ایوہ ٹھیک. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے جو بدترین شخص وہ مانا جائے گا جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے. نہیں جو لوگوں کو ایک ہوتا ہے ایک کہتا ہے دوسرے کو شہنشاہ یہ بھی شرک کے وسائل میں سے ہے. دوسرا ہے کہ کہلواتا ہے دوسروں کو کہتا ہے مجھے کہو یہ بھی اس میں سے یہ. اب ایک چیز ہے بہت سارے القاب ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے ابو الحکم کیا کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو حاکم الحکام کہتا ہے اسی طرح سے شاہنشاہ کہتا ہے. یہ سارے القاب قاضی القضات کہتا ہے ججوں کا جج پوری اگر اس کا مراد ہے پوری دنیاؤں کا وہ پوری دنیا میں جو جج ہے پوری دنیا میں جو قاضی ہے ان کا بڑا ہے اللہ کا کوئی اس میں نہیں ہے تو وہ یہ شرک کا ایک وسیلہ مانا جائے گا کیونکہ دنیا میں جو حکم چلتا ہے وہ کس کا ہے اللہ کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب کوئی بادشاہ ہے دنیا میں وہ اس کی بادشاہت جو ہے عارضی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. کیا ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ملک الدنیا دنیا کا بادشاہ اس کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ختم ہو جا رہا ہے. اس نے یا تو دنیا کے کسی حصے پر خاص حصے پر بادشاہت کی ہے یا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے. لہٰذا یہ لفظ کہنا شہنشاہ ملک الاملاک یہ سارے القاب کس کے لیے ہے اللہ کے لیے. گویا کہ اگر کوئی شخص اس میں یہ نام دوسرے کو دیتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے اسما میں شرک کیا. کس میں؟ اسما میں ناموں میں شرک کیا کیونکہ یہ نام کس کے لیے مناسب ہے اللہ کے لیے. یہ نام آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے. ملک الاملاک شہنشاہ نہیں کہہ سکتے. اور قاضی القضات بھی آپ حالانکہ قاضی القضات کا لقب تھا کس کو ابو یوسف کو قاضی القضات کہا جاتا تھا عباسی دور میں. لیکن یہ لفظ اسی لیے علماء نے اس کو مکروہ سمجھا ہے کہ ایسا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ پوری دنیا کا وہ ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں پوری دنیا کا یہ ہوں تو پھر یہ شرک کا ایک بڑا ایک وسیلہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں جو ہے یہ گستاخی ہے. یہ اللہ کے لیے مناسب ہے. آپ کیوں اس کو لیتے ہیں؟ اسی طرح سے جیسے کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کیا نام رکھتا ہے ابھی رکھتے نا نام شاہ جہاں پوری دنیا کا بادشاہ کہتے نا شاہ ہوتا ہے بادشاہ جہاں کیا ہوتا ہے دنیا. یہ بھی غلط صحیح نہیں ہے. یہ نام بھی صحیح نہیں ہے. یہ نام ہی صحیح نہیں ہے شاہ جہاں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ دنیا کا بادشاہ یہ اس طرح یہ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کا بادشاہ ہو سکتا ہے کوئی. اب اگر مان لیتے شاہ جہاں کو پوری دنیا پہ حکومت اس کی چل رہی تھی پھر بھی وہ عارضی تھی. ہے شاہ جہاں ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے نا. اس لیے ملک الاملاک یا پوری دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ ہے. شروع سے ہے تھا ابھی بھی ہے رہے گا. باقی بادشاہوں کی جو بادشاہت ہے وہ عارضی ہے. آپ کو پتا ہے کتنے بادشاہ کتنے سال رہے لیکن بعد میں ختم ہو گئے. ہمارے پاس ایک مثال ہے صدام حسین. کئی سال تک وہ صدر رہا لیکن بعد میں بیچارہ چلا گیا. اس کے بعد جو ہے چلو صدام حسین تو اچھی شخصیت تھی دنیا مطلب اسلامی تاریخ میں. میں آپ کو مثال دوں گا جو بری شخصیت تھی معمر القذافی. معمر القذافی جانتے لیبیا کا جو صدر تھا. پتہ ہے کتنے سال تک حکومت کی؟ 42 سال تک حکومت کی. کتنے؟ 42 سال تک لیبیا کا صدر رہا. 42 سال تک اس نے لیبیا کو بیوقوف بنایا. میں سنے نہیں پہلے بات. اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو پھر میں بولنا چھوڑ دوں. وہ کیا تھے جو لیبیا کا جو معمر القذافی تھا وہ مطلب 42 سال تک اس نے حکومت کی. بعد میں لوگوں نے مار دیا. بعد میں لوگوں نے خود لوگوں نے مارا اس کو. 42 سال تک یہ آسان نہیں کہنا ہے. زندگی کا ایک مطلب ایک لمبا سفر. وہ بھی بادشاہ تھا. ایک دن کتاب لکھی اس نے. اس کا نام تھا الکتاب الاخضر. کیا اس نے ایک کتاب لکھی بہت پہلے. اس نے کتاب لکھی الکتاب الاخضر. کتاب الاخضر میں بہت خرافات کیا اس نے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے مطلب مجھے لگتا ہے وہ بیچارہ غیر مسلم ہو گیا تھا. بعد میں مر گیا تو ہم حقیقت بیان کریں گے نا. کتاب الاخضر میں غالباً مجھے اگر میری یاد خطا نہ کرے اس نے لکھا ہے کہ کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ جانے کی حج کرنے کے لیے ضرورت. اب بتاؤ یہ صحیح ہے؟ ہم تو پڑھ رہے تھے محبت کس کو ہونی چاہیے کعبہ کی. تو اس حساب بہت سارے خرافات اس نے کہے. تو اس طرح سے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ
میں مثال دے رہا ہوں، میں وہاں نہیں جاؤں گا اس کی شخصیت پر، کیونکہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہاں پر. کبھی آ جائے گا انشاءاللہ. شخصیات جو دنیا کی ہے ان کے بارے میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا. اسلامی ہسٹری، کتنے لوگ آئے کتنے گئے. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہٹلر تھا، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن مسلم حکمران بھی دیکھیے کیا ہوا ان کے ساتھ جب انہوں نے اللہ کا ساتھ وفا نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. ہٹلر کو مجھے لگتا ہے سب بچے جانتے ہیں. اس نے بھی بعد میں خودکشی کی. کچھ لوگ کہتے ہیں خودکشی کی، کچھ لوگ اس نے زہر کھا کے، کچھ لوگ اس نے مار دیا. ہوا اس کو کچھ. ہٹلر تو سب سے دنیا کا ایک مانا جانا مطلب شخصیت ہے دنیا کے اندر. برے نام سے اس کو لوگ برے تصور سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کی بادشاہت رہی نہیں رہی. یہ یہاں پر ملک کہنا، املاک کہنا، دنیا کا بادشاہ ہے، کوئی تھا ہی نہیں دنیا کا بادشاہ تھا. مجھے لگتا ہے جہاں سے ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں وہاں سے لے کر ابھی تک دنیا کا بادشاہ کوئی رہا نہیں. کیونکہ ایک تو بیزنٹین تھا، ایک تو مسلم سلطنت تھی کہ نہیں. یہی سلطنت دو جو آپس میں زیادہ ٹکرا رہی تھی. دوسری الگ الگ جو ڈینسٹیز تھی، جو ہے خاندانی فیملی، وہ جو فیملی حساب سے حکومت کر رہے تھے وہ کم چھوٹی چھوٹی تھی. اصل میں بیزنٹین اور مسلم کا آپس میں مسلم کا جو ہے سلطنت کا آپس میں اختلاف رہتا تھا. اور تیسری یہاں پر تھی کون؟ فارس جانتے نا، ایران. تو یہاں کسی کو بڑا نام دینا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام میں شریک ٹھہرانا. اسماء و صفات میں کیسے شرک ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا جو نام ہے، اللہ کے لیے جو لقب ہے، اس کو کسی دوسرے کو دینا. یہ سمجھ رہے نا آپ؟ توحید، ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات. اسماء میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا. کس میں؟ اسماء مطلب ناموں میں اللہ تعالیٰ کو. اللہ کا لقب، اس میں لقب بھی آتا ہے. اس میں کیا آتا ہے؟ لقب. ملک الدنیا، ملک الاملاک، یہ کس کے لیے مناسب ہے؟ رب العالمین. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی لیے آیا ہے کہ 3 نام آپ کسی انسان کو نہیں دے سکتے. اللہ، کسی کو آپ، کسی بندے کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کسی کو کہیں یا اللہ، یہ بالکل علماء نے کہا کہ اس سے بالکل جو ہے بچنا ہے، یہ شرک مانا جائے گا. اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. کسی کو آپ یا رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں. کسی کو آپ یا رب العالمین نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے کسی کو. آپ کا نام ہے، میں آپ کو سمیع کہہ سکتا ہوں. آپ اصل میں کیا ہے؟ عبد السمیع ہے. آپ عبد البصیر ہے، میں آپ کو بصیر کہہ سکتا ہوں. علیم ہے، میں علیم کہہ سکتا ہوں. آپ کو اصل نہ ہونا چاہیے عبد العلیم، لیکن خالی علیم نام چھوڑ کر علیم میں کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو میں اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں، رب العالمین نہیں کہہ سکتا ہوں، اور رحمان نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص اسما ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے. رؤوف تو آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، ہاں یہ اس کا نام رؤوف ہے، اس کا نام رحیم ہے، اس کا نام یہ ہے. کیوں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب ایسے نام ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اس میں انسان کو شریک نہیں کرنا ہے کسی دوسرے کو. پھر اگر کسی کا نام رحیم ہم رکھا، اللہ کی صفت رحمت ہے اور بندہ بھی اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، لیکن رحمت اور رحمت میں فرق ہے، مشابہت نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے. وہ اس طرح سے ہمیں نہیں دینا. تو یہاں اللہ کے نام میں شرک کرنا یہ ہے کہ اللہ کا نام کسی کو آپ دے دیں، اللہ کا لقب کسی بندے کو دینا، یا کوئی بندہ کہے کہ مجھے یہ لقب دے دو ملک الاملاک. اس لیے یا اس طرح سے کوئی تکبر کرتا ہے، وہ بھی مطلب جو ہے اس میں آ جاتا ہے. ایک شرک کی ایک قسم ہے تکبر کرنا، کسی دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. یہ بھی اس میں آتا ہے. کس میں؟ یعنی اپنے آپ کو بڑا لقب. وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، اس لیے میرے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا تھا کہ جب مغیر بن شعبہ ایران گیا، فارس کا نام تھا 1900 تقریباً 41 تک فارسی نام تھا ایران کا. اس کے بعد اس کا نام ایران پڑ گیا. نہیں تو اس میں فرس کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فارسی کہتے تھے. کس کو؟ 1941 میں تقریباً اس کا نام چینج ہو گیا. پورا مطلب یہ 41 یا 42 یا اس سے 40 مطلب بالضبط یاد نہیں ہے. بہرحال اتنا اسی آس پاس اس کا نام چینج ہو گیا. کس کا؟ یہ نام تھا فارس. مغیر بن شعبہ جب میں فارس گیا تو وہاں میں نے وہاں ان کا جو قائد تھا، ہیڈ تھا جو، وہ تھا رستم. رستم سنا نا اپنا نام؟ رستم بڑا نام ہے. وہ رستم تھا، اس کے مطلب بغل میں بہت سارے کرسیاں لگی ہوئی تھی. اس نے کہا تھا یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. کون؟ اس نے کہا تھا یہاں کوئی نہیں. وہ کہا تھا مغیرہ کہتا ہے، وہ بھی ایک اپنا وہ اپنے اس کا کمانڈ تھا. وہ گیا بیٹھ گیا وہاں پر. کہاں پہ؟ اس کرسی پہ. انہوں نے اس کو اٹھایا وہاں سے، کہا بھائی یہاں آپ بیٹھ نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہا یہ تو رستم کے لیے، قائد کے لیے، یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. پھر مغیر بن شعبہ نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کننا نتکلم ان لکم عقولا، ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ فارس ایرانیوں کو عقل ہوتی ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ آپ کو عقل کیوں آپ نے جو ہے ایک دوسرے کے آپ غلام بن گئے ہیں. آپ رستم کے غلام ہو. رستم کیا اتنا اللہ کے، کیا اس کے بغل میں آپ نہیں جا سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے اس کو اتنا سمجھا ہے کہ پورا جو یہاں دنیا کا مختار کل ہے کون؟ رستم. مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. بغل میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی ہمارے دین میں کیا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو مطلب پیچھے آدمی نہیں چلاتے تھے، وہ مطلب ساتھ رکھتے تھے، وہ بغل میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں لوگوں کو چلاتے تھے، جب چلنا ہوتا تھا ساتھ میں رکھتے تھے. پیچھے پیچھے آپ کیا چلا رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنا رہے ہو. ٹھیک ہے کبھی بھیڑ ہو جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ اگر آپ 3 آدمی ہیں آپ اس کو کہیں میرے پیچھے چلو، یہ کیا ہے، یہ تکبر ہے. اور یہ آپ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کس کی ہے، یہ اللہ کی. الکبر ردائی، بڑائی جو ہے اللہ کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اس آدمی کو کہ یہ ہر مختار ہے ہر چیز کا؟ نہیں ایسا. یہ ساری صورتیں ہیں جو اگر آپ کسی کو اتنا عزت دیتے ہو گویا کہ آپ اس کو سمجھتے ہو یہ متکبر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بغل میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یا اس کا نام بھی ہم ایسے عام نہیں لے سکتے ہیں، اس کے نام کے برابر شریک کوئی نہیں ہے، یہ متکبر مانا جائے گا. اور متکبر کسی کو پتہ ہے؟ یہ متکبر تو اللہ ہے. کون ہے؟ الجبار یہ اللہ کا نام ہے. آپ کا نام اگر متکبر رکھیں ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ آپ متکبر ہو ہی نہیں سکتے. الکبر ردائی. تو یہ سارے مطلب اس طرح کا، چاہے آپ نیت میں کسی کو اتنا بڑا سمجھیں، چاہے اس کو زبان سے آپ کہے کہ بھائی آپ ملک الاملاک ہو، شہنشاہ ہو، چاہے آپ اس کو اعتقاداً سمجھو، اعتقاداً یا زبان سے، یا آپ ایسی حرکت کرو جس سے لگے کہ آپ اس کو اللہ کا درجہ دے رہے ہو. یہ ساری چیزیں شرک میں جاتی ہے. اسما میں، کس میں؟ اسما اور صفات میں. نہ کسی آپ اس کو ایسے محسوب کرو جو اللہ کی صفت ہے آپ اس کو دے رہے ہو، اس طرح سے نہیں کرنا ہے. یا اس باب کا ہی مقصد ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان کا نام کیوں تھا؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی شہنشاہ اس کا نام تھا، شاہ جہاں تھا، اس طرح سے تھا. ہم اس سے کیا کریں بھائی؟ کسی کا نام تھا ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر کسی نے نام رکھا اپنے آپ کو، کوئی نام اپنے آپ کو رکھتا ہے ٹامی رکھتا ہے، کسی کو وہ تخلص رکھتا ہے بٹو، ہم اس کو کیا کریں گے بھائی؟ یہ اس کی اپنی مرضی ہے. کیا ہو جائے گا جائز؟ کسی کے آدمی سے کوئی کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس جو معیار کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل. اب کسی نے رکھ دیا ہم کیا کریں؟ ہمیں اس سے کوئی دلیل نہیں بن سکتی ہے. وہ بھی خطا کر سکتے. یہ خطا ہے کہ وہ کسی نے نام رکھا، یہ خطا ہے. تو یہاں یہ چیز آگے آئے گی، ہو سکتا ہے شاید آئے گی کہ الٹے نام رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، برے نام بھی رکھنا صحیح نہیں، جس سے انسان کی تنقیص ہو جائے، کیونکہ انسان کی قدر بہت زیادہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کوئی اپنے آپ کو کتا نام رکھتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ کتے کا نام رکھتا ہے، صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. انسان تو عرفہ مخلوق ہے، اس کا نام اچھا ہونا چاہیے. نام اچھا رکھو، بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اچھا رکھو، یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب نام الٹا رکھو گے تو وہ کام بھی ویسے کرے گا، اور نام کا اثر پڑتا ہے کس کا؟ جو نام جتنا اچھا رکھو گے اتنا اچھا بچہ ہوگا، چاہے بچہ یا بچی، مطلب کوئی بھی. ہاں، مسائل نہیں. سمجھنا چاہیے کہ ایسے القاب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال، تین اس قسم کے الفاظ کی ناپسندگی کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، اگرچہ دل میں ان الفاظ کا حقیقی معنی مراد نہ ہو تب بھی یہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے. مراد نہیں ہے آپ کی، لیکن تب بھی کیا ہے، یہ آپ کو لے جائیں گے ایک دن کسی نے اس جو پلیٹ فارم پہ، اس ٹریک پر، کہ آپ کو پھر شرک کرنے لگو یا اس کو اتنا بڑا درجہ دینے لگو. سمجھنا چاہیے کہ ایسے القاب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی پیش نظر ناپسند اور منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. باب نمبر 47، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی. حضرت ابو شریح سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ان اللہ هو الحکم و الیہ الحکم، فقال ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین فقال ما احسن هذا وما لك من الوالد. قلت شریح ومسلم وعبد الله، قال فمن اکبرهم؟ قلت شریح، قال فانت ابو شریح. حکم تو اللہ تعالی ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت کیا تھی؟ روایت ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب آگے پڑھو اردو. ہاں، حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اس کا نافذ ہوتا ہے، حکم بھی اس کا. اب کوئی کہے گا بھائی ابو جہل کا لقب تھا ابو الحکم، تھا نا لقب، اس کو تھا، ہم کیا کریں گے؟ وہ تو مطلب ہمارے لیے اس کو بھی تھا ابو الحکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ہاں، تو ابو شریح نے ابو شریح رضی اللہ عنہ سے کہا میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں،
جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی اچھی بات ہے. پھر فرمایا تمہاری اولاد میں کون کون ہے؟ میں نے کہا شریع، مسلم اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم فیصلہ کرتے ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ مطلوب ہے معاشرے، اسلامی معاشرے میں، اس سے معاشرہ درست رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ درست کرنے کے لیے کسی کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بولو گے گناہ نہیں ہے. لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ شخص جھوٹا نہیں مانا جائے گا جو لوگوں کو، مطلب عبداللہ عبد الرحمن کو آپس میں اختلاف ہوا، اب میں نے کہا میں عبداللہ سے ملا، اس نے 2-3 گالیاں عبد الرحمن کو دی، میں نے کہا بھائی یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، میں نے سچ بولا جھوٹ بولا؟ سچ بولا، جھوٹ بولا صح. میں نے کہا بھائی یہ گالی دے رہا تھا، اگر میں جاؤں گا اس کو بولوں گا یہ گالی دے رہی ہے، یہ چگلی ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ وہ کتنا فرق ہے. میں کہوں گا عبد الرحمن کو، میں کہوں گا نہیں یہ گالی نہیں، یہ اچھا کہہ رہا تھا، اس کو دل نرم ہو جائے گا، پھر یہ گالی نہیں دے گا. پھر جاؤں گا نہیں آپ کے بارے میں اچھا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جھوٹا، یہ جائز ہے آپ کو، اس سے ہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہو، مستثنا ہے یہاں جھوٹ. لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس. کتنا اہم ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا کتنا بہت ضروری ہے. اور فتنہ برپا کرنا، پھوٹ ڈالنا، فساد ڈالنا لوگوں کے درمیان، یہ کتنا مطلب احمقانہ حرکت مانی جاتی ہے، کتنی بہت زبردست سنگین جرم مانا جاتا ہے اور بڑا جرم مانا جاتا ہے. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی کہ کیسی اچھی بات ہے، کیا کتنی بہترین بات ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو. لیکن جو آپ کو لقب دیا گیا یہ درست نہیں ہے، یہ ابو الحکم جو آپ کو کہا گیا یہ نہیں آپ کو کہنا چاہیے. ہاں پھر فرمایا تمہاری اولاد میں کون کون ہے؟ میں نے کہا شریع مسلم اور عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو شریع ہو. اب لقب جو ہے یعنی آپ کو کنیت رکھنی ہے. کنیت آپ بڑے بیٹے سے رکھے، جو آپ کا بڑا بیٹا آپ اس کے نام سے اپنے آپ کو آپ کنیت رکھ سکتے ہیں. ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن، ابو تراب مثال. ہاں اس طرح سے آپ ابو الحکم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ سمجھ آ رہے آپ؟ تخلص کوئی رکھتا ہے اپنے آپ کو، یا اس طرح کے القاب سے آپ بچو، کیونکہ یہ سارے اللہ کے لیے مناسب ہے. اس میں جو ہے کوئی حکم مطلب ہوتا ہے نافذ کرنے والا، حکم نافذ کرنے والا. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اسی طرح سے انسان اپنے مطلب جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ اللہ کے نام میں شرکت کا وہ جو ہے اندیشہ ہو. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل احترام اگرچہ دوسرے کے لیے استعمال کرتے وقت ان کا معنی مقصود نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے احترام کے پیش نظر شرکیہ اور غلط ناموں کو تبدیل کر دینا. یہاں نام تبدیل کیا، ابو الحکم تھا چینج کر دیا، ٹھیک، نام چینج کر سکتے ہیں. کنیت رکھنے کے لیے سب سے بڑے بیٹے کا انتخاب کرنا. ہاں یہ اہم ہے، سب سے بڑے بیٹے کا کنیت رکھنے کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر کوئی چھوٹا کا بھی رکھ دے کوئی بات نہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بڑا ہے. بہت سارے چھوٹے کا رکھتے ہیں لیکن چھوٹا وہ کنیت وہ اصل میں بڑے کی ہوتی ہے جو بڑا سب سے ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید الخلق کہے، مخلوق کا سردار، یہ درست ہے؟ نہیں ہے. سید الخلق کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے پورے سردار کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی کے لیے دوسرے کے لیے جائز ہے نہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں پوری دنیا کا سردار ہوں، یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شان میں اس نے گستاخی کی ہے، کیونکہ یہ لقب کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان القاب سے بچنا چاہے جو نبیوں کے لیے خاص ہے، ان القاب سے بھی بچنا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نے رکھے ہیں جس میں شرک نہ ہو جائے. اگر یہ ساری چیزیں چھوٹی ہے، ابو الحکم، ملک الاملاک، قاضی القضات، اتنا بڑا شرک تو نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا شرک، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو ایک دن اس کہنے والے پہ اثر کرتا ہے اور وہ شرک میں پھنس جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ کر لے گا. تو یہ اس لیے بچنا ہے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ کا باب نمبر 48 اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکم. ہاں اللہ تعالیٰ ایک، قرآن مجید دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اگر کوئی اڑائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قرآن کی گستاخی کو کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، پہلے اللہ پھر قرآن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ترتیب یہاں پر ہے، جو ان تین کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی استہزاء کرتا ہے، کوئی حقیر سمجھتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے. حکم کیا ہے؟ سیدھا شارٹ میں آپ پہلے سن لینا کہ حکم کیا ہے. یہ کافر ہے. کوئی نبی اللہ کا مذاق کرتا ہے، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، کوئی قرآن کو گستاخی کرتا ہے، وہ کافر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر قرآن کا ایک حرف کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو یہ اس کا حکم ہے. آگے پڑھیں گے ہم اس کے تفصیل. ارشاد الہی ہے وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا لَيَقُولُنَّ شاباش يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. یہ آیت آپ یاد کرنا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے مذاق کرنے والا، اللہ کے قرآن سے مذاق کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والا کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا بات کر رہے تھے، کہیں ہم ایسے مذاق کر رہے تھے. کون؟ ہم یوں ہی مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. نخوض نلعب ہوتا کھیلنا، مذاق کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کیا اللہ اور اس کے آیات یعنی قرآن اور اس کے رسول سے استہزاء کیا جاتا ہے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، یہاں پر وہ آیت نہیں ہے جو کہ اہم چیز ہے. لا تعتذروا قل اب اللہ و آیاتہ ورسولہ، کیا اللہ اور اس کے رسول اس کے قرآن سے آپ استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ پھر آخر میں ہے یہاں پر اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اس کے بعد والی جو ہے یہاں پر دوسرے صفحے میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم آج عذر پیش نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا. یہ آگے پڑھیں گے ہم، واضح ہو جائے گا. یہ آیت تھوڑی آدھی ہے، یہاں پہ پوری ہونی چاہیے کیونکہ آیت کا جو وجہ شاہد ہے وہ اہم ہے. آپ کے پاس بھی آدھی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھو یہ آیت کے بعد کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 65 ہے، الیس کذالک. اس کے بعد والی آیت کا حصہ بھی یاد کرنا ہے، وہی اصل وجہ شاہد ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی عذر قابل قبول، کیونکہ آپ کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد. اگر کوئی مسلمان بھی ہے وہ اس طرح سے استہزاء کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وہ اسلام سے باہر. یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے. کیا؟ اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ استہزاء کرنا، یہ نواقض اسلام میں سے ایک ہے، اور اس کو محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب نواقض اسلام میں. آیت کو تھوڑا سا ملا کر یاد کیجیے گا، وجہ شاید وہیں سے. ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تمہاری دل لگی کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں. کیا وہی انہیں سے مطلب استہزاء کرنا تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ رحمہ اللہ اور سے روایت ہے. ان سب کی روایت آپس میں مل گئی ہیں. ان کے الفاظ ذرا مختلف ہیں لیکن مفہوم یہ ہے کہ یعنی سارے الگ الگ تھوڑا ہے لیکن مفہوم ایک ہی. الفاظ الگ الگ ہے ان سب کی لیکن مفہوم ایک ہی ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ہے یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق نے کہا ہم نے پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدانی جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے. اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراء صحابی رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے. عوف بن مالک، قراء صحابی سے مراد جو قاری تھے. ٹھیک. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے. میں تمہاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا. اب اس کو غیرت آئی کس کو؟ عوف بن مالک کو، کیونکہ یہ استہزاء کر رہا تھا. کس کے ساتھ؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بزدل ہے زیادہ میدانی جنگ میں. کون بزدل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کا مراد تھا اور صحابہ مراد تھی اس کی. تو یہ بات سننے کے بعد عوف بن مالک کو برداشت نہیں ہوا. یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ کے سامنے اگر پیغمبر کی کوئی استہزاء کر رہے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے. مان لیتے آپ کسی جگہ کوئی آدمی نبی وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے اس کو؟ نہیں. آپ کو اگر کوئی گالی دے گا راستے میں آپ کیا کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی گالی دے گا راستے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ تو دفاع کریں گے نا. بھائی اتنے بڑے تو ہم ولی نہیں ہے کہ یا اس طرح سے کہ ہم کہیں گے یار چلو کوئی بات نہیں، فرشتے جواب دے رہے ہیں، تھوڑا سا کچھ نہ کچھ بولیں گے نا. ٹھیک ہے فرشتے جواب دیں، ہم گالی نہیں لیں، اس کو بولیں گے بھائی کیا ہوا آپ کو، ایسا تو کہیں گے نا. اگر آپ کو کوئی جود مار رہا ہے ایسے مطلب لات سے استہزاء کر رہا ہے آپ کو غصہ آئے گا؟ جواب دو. غصہ آئے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص ایسا لفظ کہے آپ کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے اس کو. بھائی تو کون ہوتا ہے؟ آپ کو پرواہ ہوگی جان کی؟ نہیں ہونی چاہیے. جان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے آپ کسی بھی جگہ ہے آپ کے سامنے نبی کی گستاخی کبھی برداشت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کا جز ہے. اگر ایسا نبی کے سامنے آپ کے سامنے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ کا ایمان نہیں ہے. کوئی ایمان ہے، آپ بے غیرت ہیں.
میں آپ کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مثال کہہ رہا ہوں. بے غیرت ہے وہ شخص، اس کا ایمان نہیں ہے، بالکل اس کا ایمان جو ہے خطرے میں ہے. اس کا دنیا میں رہنا اور مرنا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں رہنے کا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. تو یہاں وہی بات ہے. عوف بن مالک نے جب اس کو دیکھا کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو کیا کہا؟ تو پکا منافق ہے. یہ بھی سنائی نا، یہ تو بڑا لفظ ہے بھائی. کر تو پکا منافق، اور تمہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پیش کراؤں گا، ضرور. آپ کا جو مقدمہ جو ہے یہ مقدمہ ہو جائے، اس کا جو ہے آپ کو میں کیس کروں گا. جیسے اب ہم کہتے ہیں نا، ایسے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب وہ ہونا چاہیے. تو یہ عوف بن مالک نے کیا کہا؟ تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے، میں تمہاری. اگر یہ خاموش رہ سکتا تھا نا، یہ خاموش رہ سکتا، لیکن اس کا ایمان جو ہے، ایمان نے برداشت نہیں کیا. اگر یہاں اس جگہ عمر ہوتا اس کو مار دیا ہوتا رضی اللہ عنہ. اگر یہاں اس جگہ پہ عمر فاروق ہوتا مار دیا ہوتا، اور مار دیا ہوتا اچھا کیا ہوتا. واللہ عمر فاروق جو اس کی غیرت جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، اس کی غیرت کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ مار دیتا اس کو کہ بھائی تو یار تیری حیثیت کی ہمارے موجودگی میں تو نبی کے ساتھ اس طرح گستاخی کرے گا. لیکن عوف بن مالک نے تب بھی اس کو منافق کہہ دیا اور کہا تمہارا معاملہ میں ضرور پیش کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خاموش نہیں رہوں گا. نہیں تو کہتا یار چلو یہ چھوڑو کوئی بات نہیں، کیا آپ پنگا لینا ہے. ہو سکتا نہیں ایسا کہتا ہے، نہیں ایسا پنگا کی بات نہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو وفا کرنا ضروری ہے. آپ کو مال و جان سے نبی پسند ہونے چاہیے، اپنے جان سے ہر چیز سے پسند ہونے چاہیے، اور اس کا مطلب یہی ہے. ہاں چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ بتانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، مگر ان کے آنے سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی. وہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کے لیے آ پہنچا. اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، مطلب اللہ کو برداشت ہوگا کہ نبی کے ساتھ گستاخی ہوگی؟ نہیں. اب آج کے زمانے میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی مطلب ضرورت نہیں ہے. وہ تو جو ہے ان کے لیے تو دفاع کرنے والے فرشتے ہیں، ساری دنیا ہے. لیکن ہمارا کیا مطلب کنٹریبیوشن ہے نبی کے دفاع میں؟ یہ تو ہونا چاہیے انسان کو، ہمارا کیا ہے اس میں، لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے. ہاں اب چومنے سے نبی کا نام ہے، چوم ہو گیا تو بس ہو جائے گا. نبی کا نام آئے گا، آپ چوم ہو گئے ایسا کرو گے، یہ اس سے محبت ہو جائے گی آپ کے نبی کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. معذرت کے لیے آپ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے. وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت طے کر سکیں اور بوریت نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے، گویا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی کچاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کی پاؤں راستے سے ہٹا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. ابھی بہت احساس بھی ہوا اس کو، معافی مانگ رہا ہے، چمٹ رہا ہے، جیسے کر رہے ہیں نا لوگ، پان دیوان دے تک کا نا، اب وہ ادھر اس پہ گر پڑ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تھی کہ نبی کے ساتھ آپ مذاق بھی نہیں کر سکتے ہیں، عام مذاق. ٹھیک، جیسے مذاق کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم جو کر رہے ہیں، ایک تو مذاق سے کچھ چیزیں مستثنا ہے، مطلب آپ جو کر سکتے ہیں، مزاحیہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اس کی کچھ شروط ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن میں مذاق نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں آپ مذاق نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ ایسے ہی کھیل رہے ہو کسی کے ساتھ، کسی بھی صورت میں. تو یہاں وہی مطلب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا تم اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے ہو؟ تم نے ایمان لانے کے بعد یہ بات کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہو تو اس کی طرف التفات فرما رہے تھے، یعنی آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور نہ اس پر کچھ مزید فرما رہے تھے، نہ کچھ آپ نے زیادہ بات کی. کہا کہ یہ آیت ہے، یہ نازل ہوئی، اب آپ خود ہی فیصلہ کرو کیونکہ آپ نے ایسا کیا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن توبہ اگر کرے گا انشاءاللہ واپس آئے گا. کوئی شخص تو اسلام سے جو باہر جانے کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد تو ہو گیا، لیکن مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے مرتد کی توبہ، لیکن اصل میں اس کو کیا کرنا ہے؟ مرتد کو مارنا ہے. توبہ قبول ہو جائے بھی لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ اصل میں اس کو مارنا ہے. اسلام کا حکم یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ. یہ تو دین بدلنے کے بارے میں ہے کیونکہ اس نے نبی کے ساتھ گستاخی کی. اس سے بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے. یہاں دیکھیں، یہاں تھوڑا سی تفصیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بال اتفاق ہے کہ مذاق اڑانا
کافر ہو جائے گا. لیکن صحابہ کے بارے میں اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اس بارے میں تھوڑی تفصیل ہے, مطلب استہزاء کرتا ہے. اب اس کے ساتھ علماء کرام نے ان کو نبی کے ساتھ ہی ملا دیا, کیونکہ یہ نبی کے ساتھی تھے, یہ نبی کے ساتھی تھے. یہ واضح ہے کہ اگر کوئی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو وہ کافر حصیل ہے. کچھ لوگوں نے کہا اگر اعتقاداً گالی دیتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی دوسرے صحابی کے مقابلے میں گالی دیتا ہے وہ بچ جائے گا. لیکن پھر بھی انسان کو اس ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. کیوں وہ خطرے میں رکھے گا اپنے آپ کو, صحابہ کے ساتھ گالی دیتا ہے یا اس طرح سے کرتا ہے. تو اس لیے صحابہ کا بھی احترام کرنا وہ تو ضروری ہے. بلکہ بہت سارے علماء نے کہا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں, کتنے ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان باللہ و ملائکتہ, شاباش, والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 6 ارکان ہیں, 6 کے بعد ایک رکن ہے. 7واں رکن علماء نے کہا کہ صحابہ سے محبت کرنا, صحابہ کا محبت کرنا, اس کا دفاع کرنا. گویا کہ اگر ایک رکن چھوٹ جائے تو کیا ہو جائے گا, ایمان کا خطرہ ہے. تو اسی لیے صحابہ کے ساتھ آپ گستاخی کرو گے تو آپ ایک آیت کا انکار کر رہے ہو, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا دعائیں یاد کرو, یہ تو ہم نے بچپن میں یاد کی تھی, آج تھوڑی یاد کر رہے ہیں. یہ تو بچپن میں ہم نے یاد کی تھی جب گورنمنٹ اسکول میں جا رہے تھے. یاد کریں آپ یہ دعا, یہ اچھی دعائیں ہیں کہ کوئی حقد کوئی بغض ہمارے دل میں نہیں رہنا چاہیے. کن کے بارے میں؟ سب جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کیے. سب سے پہلے کون آتا ہے؟ صحابہ. اس کے بعد ولیوں سے بھی آپ اگر بغض رکھیں گے آپ کا ایمان کا خطرہ ہے. یہاں تو صحابہ کا ذکر ہے نا. اگر آپ نے ولی کے ساتھ بغض رکھا, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. جنگ کا اعلان مطلب کیا ہے کہ میں اسے ناراض ہوں, وہ اس کو خطرہ ہے جہنم میں جانے کا. وہ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد دوسرا درجہ ہے صحابہ کا, اور تیسرا کس کا ہے؟ اولیاء کا, یعنی صحابہ کے بعد والے. حالانکہ صحابہ سب سے بڑے ولی ہے, لیکن اس کے بعد میں ایک اصطلاح کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹرمینالوجی ہے یہ کہ ولیوں کے ساتھ آپ کو دشمنی نہیں ہونے چاہیے. کوئی ولی ہے آپ اس کو کیوں دشمنی کریں گے؟ نہیں کرنا ہے, آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے؟ نہیں ہے. کوئی بھی ولی رہا ہے جس نے اللہ کی خدمت کی, دین کی خدمت کی, اللہ کے رسول کا دفاع کیا, دین پہنچایا, ہمیں اس سے محبت ہے. اب کوئی آدمی آپ ننگا لا کے کھڑا کرو گے, بولو گے یہ بھی ولی ہے, ہم مانیں گے نہیں, کیونکہ ولی کے لیے شروط ہے, ولایت کی شروط ہے. ولایت آپ ثابت کیجئے کسی کے بارے میں, آپ بھی ولی ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے, آپ بھی ولی ہو سکتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت اور باقی ساری چیز ولی بن جائے گا. لیکن ولایت کے درجات ہیں. سب سے بڑا درجہ ولی کا کس کا ہے؟ اولیاء میں سے سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اس لیے غزالی, امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھار ولی شہید سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. حالانکہ میں اس میں تھوڑا سا میری تھیسس میں یہ چیز آئی تھی. انہوں نے کہا مقامات الاولیاء ارفع من الشہداء, اس طرح سے الفاظ ہے کہ کبھی کبھی ولی جو ہے شہید سے آگے. حالانکہ شہید بھی ولی ہوتا ہے نا, لیکن تھوڑا شہادت کا درجہ ہٹ کر ہے, کیونکہ شہادت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. اس سے بڑھ کر درجہ دنیا میں نہیں ہے. کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ, کیونکہ یہ اپنے جان کا سودا کرتا ہے. بھائی آپ مکان بیچتے ہو, 2 کروڑ آ گئے آپ کو, دوسری جگہ جا رہے عیش کر رہے, لیکن آپ جان بیچ رہے ہو. کتنی بات ہے اللہ کے راستے میں. مطلب یہ کتنا عظیم مطلب فریضہ ہے. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے ولی کا درجہ شہید سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا مطلب کوشش کر رہا ہے, مجاہدۃ النفس, اپنے آپ پر باقی چیزیں کر رہا ہے. تو اس حساب سے جو ہے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو نہ ولیوں سے بغض ہونا چاہیے, نہ شہداء سے. ولیوں سے, یعنی وہ شہداء ولی میں بھی آتے ہیں. تو صحابہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ولیوں کا. ان سے آپ کو بغض نہیں ہونا چاہیے, نفرت نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے ولی, ہمیں اس سے کیا نہیں. آپ کو محبت کرنی اور یہ دعا پڑھنی. کون دعا؟ کون سی دعا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ بہت اہم دعا ہے. یہ نماز میں پڑھ جائے انسان, سجدے میں پڑھ سکتا ہے, نفل نماز میں پڑھ سکتا ہے. آپ اتحیاتو پڑھ رہے, تشہد پڑھ رہے, آخر میں یہ پڑھے آپ دعا. اس سے آپ کا جو بغض ہے ولیوں کے بارے میں کسی کو بھی اگر کچھ ہوگا نکل جائے گا. یہ نکل جائے گا, کیونکہ یہ ایک نسخہ ہے. تو یہاں مجھے یاد آیا کہ جو لوگ, اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم یا صحابہ کرام کا مذاق ہے, صحابہ کرام کو انہوں نے, حدیث میں تو صحابہ کا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایڈ کر دیا. کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو بھی ایسی بات کرے خواہ کوئی ہو, اس پر اس آیت کی روشنی میں کفر کا حکم لگایا جائے. دیکھو, جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو کفر کا حکم لگا اس آیت کی روشنی میں.
آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ پتہ نہیں ہے کافر نہیں ہے، نہیں یہ کافر ہے، کیوں آپ مذاق کرے گا بھائی اللہ کے ساتھ یا رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے ساتھ؟ چگلی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرنے میں فرق ہے۔ اب عوف بن مالک نے اصل میں بظاہر کوئی گئی چگلی ہے نا، عوف بن مالک نے کیوں وہی چگلی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگر بات سرزد ہوئی ہے پھر، لیکن یہاں پر یہ خیر خواہی ہے دین کی، یہاں نہیں چلے گا بھائی۔ آپ اگر کوئی آپ کے سامنے گستاخی کر رہا ہے پیغمبر کی، آپ کسی کو کہہ رہے ہو، کسی حاکم کو، کسی حکمران تک بات پہنچا رہا ہے، یہ چگلی نہیں مانی، کیوں؟ یہ دین کی خیر خواہی ہے، دین کا دفاع ہے، یہ چگلی نہیں ہے۔ چگلی کرنے کے مطلب یہاں پر استثناءات ہیں، ہر جگہ چگلی نہیں مانی جائے گی، اور جس طرح سے غیبت کرنے میں کئی چیزیں مستثنا ہے، اسی طرح چگلی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز عفو و درگزر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق ہے۔ بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں، یہاں یہ عذر قابل قبول ہے ہی نہیں، یہاں نبی کے ساتھ گستاخی یہ عذر نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے آپ کو شرک ہوا، آپ واپس آ جائے، آپ قبر پرستی کے شکار ہے واپس آ جائے، آپ بڑے گناہ کے شکار ہوئے واپس آئے، لیکن اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر اور صحابہ یا قرآن کے ساتھ آپ کو مذاق نہیں چلے گا۔ اس پر جو ہے ہم اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا شکریہ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے، پھر بھی ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اتنا ہوا ہے۔ اب ہمارے کچھ باب رہ گئے انشاءاللہ، تقریباً 17 باب رہے ہیں، 17 رہے ہیں کہ نہیں 16 کہ 17 18 بھی بولتے ہیں، ویسے 18 بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، میں اردو کا متخصص نہیں ہوں، 17 تو ٹھیک ہے لیکن 18 ٹھیک ہے، 18 بھی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کا کرٹیسائز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بس تھوڑا سا وہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔